باہر تبلیغ کرنے کے لیے ابھی نہیں کہا گیا ہے، پہلے کہا گیا کہ اپنے گھر کو بناؤ، اپنے والدین کو نماز کے اوپر راضی کرو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ تبلیغ ہوگی تو گھر سے شروع ہوگی، باہر تبلیغ بعد میں ہوگی۔ تبلیغ پہلے اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے نفس کو اللہ کی طرف لاؤ، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکاؤ۔ تبلیغ شروع کی گئی تو گھر سے شروع کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا چند کلمات، چند باتوں میں، چند چیزوں میں ابراہیم کو آزمایا۔ سلسلے وار انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی آزمائش جو آپ کی اللہ کی طرف سے ہوئی، وہ سب سے پہلی آزمائش یہی تھی کہ اے ابراہیم، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنا رخ پروردگار کی طرف کرتے ہو، تو ان تمام معبودان باطل کا سب سے پہلے انکار کرو۔ انکار کرنا لازمی ہے۔ اس بات میں بات نہیں کی گئی کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، نہیں، سب سے پہلے انکار کرو کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے کلمے کے اندر سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انکار کیا جائے، اس کے بعد میں اس بات کیا جائے۔ پہلے انکار کیا جائے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی پروردگار، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، سب سے پہلے انکار کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، اگر اللہ کو مانتے ہو تو سب سے پہلے ان معبودوں کا انکار کرو جو تمہارے گھر کے اندر تمہارا باپ بناتا ہے، تراشتا ہے، پیسے کماتا ہے، ان بتوں کا سب سے پہلے انکار کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے پہنچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں بناتے ہیں، کیوں تراشتے ہیں ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بات چیت کر سکتے ہیں، نہ کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر سے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا مخاطب جس کو بنایا وہ اپنے باپ آزر کو بنایا۔ باہر تبلیغ کرنے کے لیے ابھی نہیں کہا گیا ہے، پہلے کہا گیا کہ اپنے گھر کو بناؤ، اپنے والدین کو نماز کے اوپر راضی کرو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ تبلیغ ہوگی تو گھر سے شروع ہوگی، باہر تبلیغ بعد میں ہوگی۔ تبلیغ پہلے اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے نفس کو اللہ کی طرف لاؤ، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکاؤ۔ تبلیغ شروع کی گئی تو گھر سے شروع کی گئی۔ یہی کیا مصیبت کر دی حضرت ابراہیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر کے اندر پیدا کر دیا۔ کسی مسلم گھرانے کے اندر اللہ پیدا کر سکتا تھا، ان کا جنم کسی مسلم گھرانے کے اندر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور کے اوپر آزر کے گھر کے اندر جو اس علاقے کا بت پرست تھا، معمار تھا، بتوں کو تراشنے والا تھا، اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی آزمائش یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کرتا ہے، اپنی قوم کے رسم و رواج کو اختیار کرتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، یا ابراہیم ایک محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم اعلان کرو حق کا، اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہو، اگر تم مسلم ہو، ایمان والے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں سہمے ہوئے ہو، کیوں دل لرزتا ہے؟ تم نے ایک خدا کو مانا ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اے ابراہیم حق کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے باپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اے ابا جان انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ اے ابا جان میں آپ کو بھی اور آپ کی پوری برادری کو، پوری قوم کو میں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ گمراہی کا راستہ آپ نے کیوں اختیار کیا ہے ہمت ہمارے اندر اس طریقے سے بات کرنے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں کہ کیا غم ہو کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی فقط ایک خدا میرے لیے۔ اگر تمام خدائی بھی، دنیا کے تمام حکمراں، دنیا کے تمام شہنشاہ، دنیا کے تمام طاقت اور قوت والے اگر تمہارے خلاف ہو جائیں اور تمہیں اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین ہو تو یقین جانو کہ جس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، اللہ اس قوم کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اس عالم کے اندر آپ جائیے، اس وقت کے اندر جائیے کہ پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا ملک ایک طرف تھا، بادشاہ وقت کی طاقت ایک طرف تھی، قبیلہ ایک طرف تھا، تمام کا تمام ملک ایک طرف تھا، لیکن وہ ایک اللہ کا بندہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کے اوپر، اپنے کام کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر جمع ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم سب کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے، ان بتوں سے کچھ ہونے والا نہیں، ان معبودوں سے کچھ ہونے والا نہیں، ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا ابراہیم کا بال بیٹا کر پائے وہ، ڈرا پائے وہ، سہما پائے وہ؟ مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اس طریقے سے خدا کے اوپر ایمان لاؤ۔ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ہم آپ کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، آپ کی قوم کو بھی دیکھ رہے ہیں، پورے ملک کو ہم دیکھ رہے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس سے پورے ملک کے اندر ایک اللہ کا ماننے والا ابراہیم ہے اور پورا ملک ایک طرف ہے، کیا گزر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر؟ لیکن اللہ کے اوپر ایسا قابل یقین تھا اور ایسا بھروسہ تھا کہ جس خدا کا میں کام کر رہا ہوں، جس پروردگار کے لیے میں کام کر رہا ہوں، وہ پروردگار میری حفاظت فرمائے گا، وہ پروردگار میری دیکھ بھال کرے گا۔ ایمان والوں کے دلوں کو ان واقعات کو پڑھ کر کے حوصلہ ملتا ہے، جلا ملتی ہے، طاقت اور قوت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کا اعلان کیا۔ اعلان کرنے کے بعد میں باپ نے جو جواب دیا کہ ابراہیم گھر سے نکل جاؤ، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو ہمارا پیشہ ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ تو ہماری روزی روٹی ہے، یہ تو ہماری روزی کا مسئلہ ہے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، دروازے بند ہو جائیں گے، اسی کے ذریعے ہم کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اے ابراہیم اس کاروبار سے ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اپنے کام سے اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو پتھروں سے مار کے تم کو سنسار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام علیہ، اے ابا جان ہمارا اور آپ کا سلام۔ سلام کیا اور آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے توبہ کروں گا، آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے نکل گئے۔